بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. عمران خان کی حکومت کو 8 مہینے پہلے ایک بڑے منظم انداز سے گرایا گیا جس میں اندرونی و بیرونی سازش ملوث تھی. اور یہ نہ صرف حکومت کو گرایا گیا، ابھی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس کی پوری پلاننگ کی گئی ہے اور یہ اس میں ایک ایسے منصوبے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد حکومت کیسے کی جائے گی، عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد الیکشن کو ملتوی کیسے کیا جائے گا، الیکشن کے اندر ٹائم ڈیلے کیسے کیا جائے گا، اور پھر عمران خان کے اوپر گرفت کیسے کی جائے گی. غرض یہ ہے کہ عمران خان کو صفحہ سیاست سے کیسے مٹایا جائے گا. یہ تمام پیکج ہے، تمام ایک منصوبہ ہے کہ جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں. اس میں چند چیزیں نمایاں ہو چکی ہیں اور چند چیزیں نمایاں ہونا باقی ہیں. سب سے پہلے عمران خان کو ڈرایا گیا، لا تعداد کیسز بنائے گئے جس میں غداری، دہشت گردی کے کیسز نمایاں. پھر عمران خان کو گرفتار کرنے کی دھمکی بھی دی گئی اور عمران خان کو نااہل کرنے کا بھی کہا گیا. عمران خان کی کردار کشی کی گئی اور گندی آڈیو لیکس کی گئیں اور میڈیا کے اوپر خوب اس کے چرچے کروائے گئے. عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے. اب عمران خان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائی جائے گی اور 2 سال ٹیکنوکریٹ حکومت میں رہیں گے، اس کے بعد عمران خان کو لوگ جاننے پہچاننے سے انکار کر دیں گے. یہ وہ ساری چیزیں کی گئیں عمران خان کے خلاف کہ مقدمات سے لے کے دہشت گردی کے، غداری کے مقدمات، اور پھر اسی طرح ان کے اوپر قاتلانہ حملہ، اور پھر ان کی کردار کشی، ان کی آڈیو لیکس، اور یہ سارا کچھ کیا گیا عمران خان کو ڈرانے کے لیے. اور اب ٹیکنوکریٹ پر آ کے بات رک گئی ہے. اب تک تو یہ چیزیں نمایاں، اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی جائیں گی. بلاول بھٹو نے اس سارے سلسلے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. بلاول بھٹو جب سے حکومت بنی ہے امریکہ میں ہے، کبھی کبھار پاکستان چند دنوں کے لیے آتے ہیں اور پھر امریکہ واپس چلے جاتے ہیں. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی حسین حقانی سے خفیہ کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان ملاقاتوں کے اندر جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کو کیسے بچایا جائے گا، عمران خان کو کیسے روکا جائے گا، مستقبل میں کیا لائعمل اختیار کیا جائے گا، اور ٹیکنوکریٹ کی حکومت کس طریقے سے بنے گی، کتنے عرصے کے لیے بنے گی، یہ ساری چیزیں بلاول بھٹو نے امریکہ کے اندر رہ کر پلاننگ کی اور پلاننگ اس کو دی گئی. اس کو پورے لیکچر دیے گئے، اس کو سکھایا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا. اور آج بلاول بھٹو پاکستان آ کر اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی برسی کے اوپر تقریر کرتا ہے. تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کا ذکر کرنے کی بجائے، اپنی والدہ کے بارے میں بات کرنے کی بجائے 90% تقریر جو ہے وہ عمران خان پہ کرتا ہے. اور بلاول بھٹو نہ صرف عمران خان پہ تقریر کرتا ہے بلکہ کھلی دھمکیاں دیتا ہے بلاول بھٹو. اس سارے سلسلے میں حسین حقانی کا، جس سے خفیہ ملاقاتیں بلاول بھٹو نے کی ہیں، اس کا بہت بڑا رول ہے. حقانی کے آپ کو پتہ ہے کہ حسین حقانی کے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ ڈان لیگ سے لے کر نہ جانے کہاں کہاں سارے کام وہ کرتا رہا ہے. تو اب حسین حقانی نے جو خفیہ ملاقاتیں بلاول بھٹو سے کی ہیں اس کا بھی نتیجہ اب سامنے آنا آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے. ناظرین، ایک اور بات بڑی اہم اس وقت بتائی جا رہی ہے کہ 3 شخصیات پاکستان کے اندر ایسی ہیں کہ جن میں سے 2 نے تو سپٹمبر میں ریٹائر ہو جانا ہے. غالباً چیئرمین سینٹ بھی سپٹمبر میں جا رہے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن وہ بھی عنقریب ریٹائر ہونے والے ہیں. اس میں نمبر 1 صدر مملکت ہے عارف علوی، جو سپٹمبر میں غالباً 6 سپٹمبر میں یا 9 سپٹمبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان بھی سپٹمبر میں 6 یا 9 کو وہ بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور اسی طرح چیئرمین سینٹ. تو یہ سارا جو ایک منصوبہ ہے اس کے تحت اس طرح کا پروگرام بنایا گیا ہے کہ ان 3 شخصیات کے ہوتے ہوئے عمران خان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کے اوپر مقدمات بنا کر ان کو قید یا ان کو پھنسایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان 3 شخصیات کی موجودگی میں عمران خان کو نااہل کرنا، ان کو قید کرنا، ان کو غلط غیر قانونی سزائیں دینا بڑا مشکل ہوگا. اور اگر دی گئیں تو صدر مملکت اس کو پارڈن کر سکتے ہیں، اس کو ان سزاؤں کو معاف کر سکتے ہیں، ان میں کمی بیشی کر سکتے ہیں یا جو بھی ہے. اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمر عطیہ بندیال صدر مملکت اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ سپٹمبر کے اندر جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد پلان ہے عمران خان کو سزا دینے کا، قید کرنے کا اور عمران خان کو نااہل کرنے کا. یہ وہ منصوبے ہیں کہ جو امریکہ کے سازشیوں نے، امریکہ کے اندر بلاول نے بیٹھ کر
بیرون ملک جو اسٹیبلشمنٹ امریکن اسٹیبلشمنٹ بشمول حسین حقانی کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارے منصوبے بنائے، ان کو ترتیب دیا، ان کو سکھایا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ آپ ابھی عمران خان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہ دلواؤ، کوئی قید نہ ان کو کراؤ، کوئی نااہل ان کو نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو صدر مملکت جو ہیں وہ ساری سزاؤں کو معاف کر سکتے ہیں، تو صدر مملکت کے جانے کا انتظار کریں، اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے تو پھر عدالتیں بھی آپ کی ہوں گی، سینٹ بھی آپ کی ہوگی، صدر بھی آپ کا اپنا آ جائے گا، تو ایسا شخص آ جائے گا کہ جو آپ جس طرح چاہیں گے ان سے کام کروا لیں گے۔ تو یہ اس وقت تک سارے معاملات کو روکے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان تھوڑا انتظار کرے کہ جب تک ان کے سہولت کار اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانے، جب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے سہولت کار جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ہم الیکشن کروائیں گے۔ اب میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ براہ راست پاکستان کا وزیر خارجہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگا رہا ہے اور ایسے گھنونے گھٹیا الزام وہ لگا رہا ہے، تو کیوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان باتوں کا جواب دینے سے قاصر ہے؟ ایک پاکستان کا وزیر خارجہ جب یہ بات کرتا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سازش کر رہی ہے، وہ عمران خان کو تحفظ دے رہی ہے، وہ عمران خان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی وہ جائیں گے تو ہم پھر الیکشن کرائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، فوج کے اوپر یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اور جب وزیر خارجہ ایسی بات کرے، اس سے پہلے بھی ماضی میں نواز شریف نے ملٹری کے بارے میں، سربراہوں کے بارے میں، اداروں کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، مگر یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ اب بلاول بھٹو کو بلا کر ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کن پر الزام لگا رہے ہیں، آپ ذرا اس بات کی وضاحت کریں۔ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، آپ جب یہ الزام لگا رہے ہیں تو آئیں آ کے ہم کو بتائیں کہ کون ہیں وہ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، وہ عمران خان کے سہولت کار ہیں۔ تو برائے مہربانی آ کر ہمیں ان باتوں کا جواب دیں۔ آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں۔ اگر آپ وزیر خارجہ ہوتے پاکستان کے اداروں کے اوپر اس قسم کے سنگین الزامات لگائیں گے تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ عام آدمی سے کوئی کیا توقع رکھے گا۔ بلاول بھٹو نے اپنی والدہ کی برسی کے موقع کے اوپر عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کھلا دھمکی دی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آخری موقع دیتا ہوں، میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ قومی اسمبلی کی اپنی سیٹ پر واپس آ جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو سابق خاتون اول ہیں وہ بھی کہیں قید وید نہ ہو جائے، تو ہم وہ کرنا نہیں چاہتے اور آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ رائے راست پر آ جائیں۔ آپ سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، ان کی زبان سے سن لیجئے۔ آپ کے پاس آخری وارننگ ہے، آئے پارلیمان میں بیٹھو، آئے پارلیمان کا حصہ بنو۔ یو آر اے اسٹرینجر ٹو دا ہاؤس۔ آپ آئے ہاؤس میں آئے، پھر حکومت، پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو۔ آئے ترمیم میں آپ اپنا حصہ ڈالیں اور ہر چیز پہ بات ہو سکتا ہے۔ نخرے کریں گے، سازشیں کریں گے، آرٹیکل 6 کے حرکت میں شامل ہوں گے، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے۔ ابھی سے رو رہے ہو، ابھی تک آپ کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے۔ جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے، اگر آپ جمہوری کردار نہیں اپنائیں گے، پارلیمان میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے، پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے، اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو نے کیا کہا۔ اب اس بات کو ہم کیسے کیا سمجھیں؟ اس بات کو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے؟ آپ اس کا خود ہی فیصلہ کر لیں، جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ابھی اس میں ایک چیز اور بھی زیر غور ہے، چونکہ پی ڈی ایم بری طرح پھنس چکی ہے، معیشت کا برا حال ہو چکا ہے، اسحاق ڈار جو ہے وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ پہلے اسحاق ڈار IMF کو دھمکیاں دیتے تھے، اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جیسے ہی اسحاق ڈار آئیں گے تو پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیں گے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، ڈالر کو نیچے لے آئیں گے، اور اس سے پہلے کہتے تھے کہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عالمی سطح پر مہنگائی ہو رہی ہے۔ اب اسحاق ڈار کے آنے کے بعد اسحاق ڈار بھی سرنڈر کر چکے ہیں۔
اب اس وقت پی ڈی ایم کے اندر اس بات کی بھی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ کیوں نہ پی ڈی ایم کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ختم کروایا جائے تاکہ یہ مظلومیت کا رونا روئیں اور یہ کہیں کہ ہم نے گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا، جب دینا شروع کیا تو ہماری حکومت کو ختم کر دیا گیا. اور یہ ایک سلسلہ، اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ختم کر کے تو ٹیکنوکریٹ کی حکومت لے آئے، اور ٹیکنوکریٹ کی حکومت جو ہے وہ 6 مہینے تک ہو، سال تک ہو، میکسیمم 2 سال تک وہ رکھنا چاہتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے فارغ کرتی ہے تو ہم بری ذمہ ہوں گے، ہم مظلوم بن جائیں گے، ہم عوام کے پاس جا کر اپنا رونا دھونا کر سکیں گے کہ دیکھیں ہمیں بڑا غلط طریقے سے ہٹا دیا گیا، غیر قانونی سے طریقے سے ہٹا دیا گیا. اور اس دوران جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے 2 سال کے لیے جب وہ بنے گی تو 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد عمران خان جو ہے وہ کہیں دور دور دکھائی نہیں دیں گے، حالات تبدیل ہو چکے ہوں گے. ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ ان 2 سالوں کے اندر جو بھی کریں گے، لیکن اس کی ساری جو تباہی اور بربادی اور الزام ہے وہ ڈالا جائے گا عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے چونکہ حکومت ہمیں کرنے نہیں دی، ہمیں سانس اور سکھ لینے نہیں دیا، تو اسی لیے اب یہ حالات بن گئے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت 2 سال کے لیے بن چکی ہے. لہٰذا یہ سارے الزامات پھر عمران خان پر لگا کر شاید پھر یہ 2 سال کے بعد اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر الیکشن کی تیاری کریں گے. اور پھر 2 سال کے دوران کیا ہوتا ہے، کون زندہ رہتا ہے، کون نہیں رہتا، کون ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، کس کی کیا پوزیشن ہے، کون جیل چلا جاتا ہے، کون نائل ہو جاتا ہے، یہ پھر ایک لمبی طویل داستان ہے. اس کا ابھی وقت سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تمام منصوبے، تمام آپشن زیر غور ہیں، کسی بھی آپشن کے اوپر کسی وقت بھی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. سارے آپشن جو ہیں وہ عمران خان کو مائنس کرنے کے ہیں، سارے آپشن جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو مظلوم بنانے کے ہیں، سارے آپشن جو ہیں وہ الیکشن سے فرار کے ہیں. اور یہ آپشن جو ہیں زیر غور ہیں، ان پر کام ہو رہا ہے، ان پر ورکنگ ہو رہی ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا. ناظرین اب تک اتنا ہی. آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.